أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ حضرات، یہ قرآن کی ایک عظیم آیت ہے جس میں پروردگار کی قدرت، پروردگار کی طاقت، کائنات کے تئیں، آسمانوں، زمین اور ان دونوں چیزوں کو جن چیزوں کے ذریعے سے آراستہ کیا، خوبصورت اور مزین کیا، ان تمام چیزوں کی تخلیق کے بارے میں پروردگار نے قرآن کے ذریعے سے امت محمدیہ کو پیغام دیتے ہوئے اس بات کی تلقین کی کہ انسان اپنی مادیت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اور دنیاوی اسباب سے کتنا ہی طاقتور ہو جائے، لیکن وہ پروردگار کی طاقت کے سامنے اس کی ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس کی وسعت کا اندازہ ماہرین نے اس طور پر اور یہ کہتے ہوئے لگایا کہ جس بجلی کا مشاہدہ ہم آسمان میں کرتے ہیں، اس بجلی کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہوا کرتی ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں وہ بجلی 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے بھاگتی ہے۔ اگر کوئی ماہر بڑا انجینئر سائنسٹسٹ ایک ایسا جہاز تیار کرے جس کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہو، اس پوری کائنات کو چکر لگانے کے لیے اس کو 1 کروڑ سال لگیں گے۔ یہ ایک تخمینہ اور اندازہ ہے، 1 کروڑ سال کا عرصہ اس پوری کائنات کو چکر لگانے کے لیے اس جہاز کو لگے گا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ جہاں ایک طرف بجلی کی رفتار آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور ہم جب بہار کا سفر کرتے ہیں تو 12 گھنٹے 16 گھنٹے بسا اوقات 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں گھر پہنچتے، اور یہاں سے بہار کی پورنیہ اور ان جیسے ضلعوں کی جو مسافت ہے وہ 856 کلومیٹر یا 500 کچھ کلومیٹر ہے، اور جس میں 24 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایک جہاز جس کی رفتار فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر ہو، پوری کائنات کو چکر لگانے کے لیے 1 کروڑ سال لگے گا۔ کتنی بڑی کائنات ہے، کتنی بڑی دنیا ہے۔ اب دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پروردگار نے حکومت دی ہے، جائیداد دی ہے، اور یہ دولت اور یہ حکومت ایک آزمائش کے طور پر ہے، ورنہ قرآن تو صاف کہتا ہے مالک یوم الدین، دنیا اور آخرت میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک ایک پروردگار ہے، یہ جب چاہے ہم سے اور آپ سے چھین سکتا ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں جو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس یہ پاور ہے، قوت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سامنے جس نے کہ اس کائنات کو پیدا کیا اس سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار نے کہا یہ تیری سوچ غلط ہے، یہ آسمان جس کا ہم دیدار کرتے ہی رہتے ہیں اور جس کو ہم آسمان کے نام سے پکارتے ہیں یا کہتے ہیں یہ آسمان ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ آسمان نہیں
بلکہ آسمان تو اس سے کہیں بلندی پر ہے، ہماری نظر نہیں جا پا رہی ہے وہاں تک۔ یہ ہماری نظر کی انتہا ہے، جہاں ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں فضا میں، وہ ہماری نظر کی انتہا ہے، وہ آسمان نہیں ہے، وہ بہت بلندی پر ہے۔ جب میرا سفر تھا تو میں جب اڑ رہا تھا آسمان پر تو کتنی بدلیاں نیچے تھیں۔ ایسے موقع پر پروردگار کی وہ قرآن کی آیت جس میں کہ ارشاد فرمایا ہم نے آسمان کو پیدا کیا، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، کتنی بلندی پر ہے، اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ ابھی میں سرچ کر رہا تو پتہ چلا کہ یہ کلکتہ اور ہاوڑہ کو جوڑنے والا جو پل ہے اس کی لمبائی 457 کلومیٹر ہے، صرف 457 میٹر، یعنی آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے، اور اس کے نیچے کوئی ستون نہیں۔ یقیناً بنانے والوں نے اپنے مہارت کا اس میں مظاہرہ کیا، پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی وہ پل ہے، پوری دنیا کے لوگ آ کر دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ لیکن اتنے بڑے آسمان کو جس پروردگار نے بنایا اس کی قوت کا اندازہ ہم نے کبھی نہیں کیا ہے۔ اب ہمارے پاس وقتی طور اور عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ حکومت دی ہے، خواہ وہ حکومت سعودی کی حکومت ہو، یا وہ حکومت شام کی حکومت ہو، یا وہ برطانیہ کی حکومت ہو، یا امریکہ کی حکومت ہو، یا جس سرزمین میں ہم ہیں ہندوستان کی حکومت ہو، ایک عارضی چیز ہے، عارضی، یہ اصل حاکم پروردگار ہے، یہ جب چاہے گا یہ حکومت ہم سے چھین سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي، جب یہ زمین پروردگار نے اس زمین کو پیدا فرمایا، اس زمین کے نیچے پانی ہے، اگر اس پر پہاڑ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ تمام گھر، یہ تمام مساجد، یہ تمام مدارس، یہ تمام مندریں، یہ تمام قلعے، یہ تمام عمارتیں سب کے سب بھسم ہو کر ٹوٹ کر رہ جاتی۔ زمین کو روکنے کے لیے پروردگار نے پہاڑوں کو بنایا ہے، جو پہاڑ زمین کو روکنے کا کام کرتے ہیں کل کی طرح۔ اور اس زمین کی لمبائی اور اس زمین کی چوڑائی ہم اگر جاننا چاہیں تو ہم نے ابھی جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جب اس زمین کو سیاروں اور ستاروں کے درمیان رکھا گیا، جس طریقے سے ہم ایک بورڈ پر ایک قلم کے ذریعے سے نقطہ لگا دیتے ہیں، یا آپ کی کائنات جس دنیا میں آپ ہو اس دنیا کی یہ حجم ہے، اس دنیا کی یہ مقدار ہے، ایک قلم کو اگر تم رکھ دو جو نقطہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کی حجامت ہے، اس سے کئی گنا دنیا 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور سب کے سب پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پروردگار نے آسمان کو جس سورج کے ذریعے سے مزین کیا ہے، اس سورج کی لمبائی کتنی ہے کہ 13 لاکھ زمینیں اگر اس سورج میں گھسا دیا جائے تو سما سکتی ہیں، اتنا بڑا سورج پروردگار نے لٹکا دیا ہے۔ تو جس پروردگار کے پاس اتنی قوت ہے، اس پروردگار سے مقابلے کے لیے، ٹکر لینے کے لیے یہ مودی، یہ امت شاہ، اور یہ محمد بن سلمان، یہ سلمان بن عبدالعزیز، یہ بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد، اور امریکہ کا ٹرمپ اور جیسے دہشت گرد لوگ نکلے ہوئے ہیں، ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کتنی قوم عاد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کے پاس جو آلات اور ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرتے تھے، جو اوزار کا استعمال نہیں کرتے تھے محلات کو بنانے کے لیے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ پہاڑ کو توڑتے تھے، پھر محلات تعمیر کرتے تھے۔ انہوں نے محلوں کو بنایا تھا، عمارتوں کو بنایا تھا تاکہ وہ گھس جائیں اس وقت جب کہ موت آئے، جب کہ آندھیاں آئیں، جب کہ باد سرسر آئے۔ لیکن جب ہوا چلی 7 دن اور 8 رات مستقل ہوا چلتی رہی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کٹے ہوئے کھجور کے درخت ہوں۔ تو پروردگار جب ہلاک کرنے پر آتا ہے تو آپ کی طاقت اور آپ کی ملکیت اور آپ کی جائیداد اور آپ کی تمام زمینیں
اور آسمان پر اڑتے ہوئے جہاز اور یہ ایسیوں کا سفر آپ کو کبھی بھی پروردگار کے عذاب سے روک نہیں سکتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر یقیناً میں جانتا ہوں کہ عذاب آئے گا ایسے ظالموں پر جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کافر کی حکومت رہ سکتی ہے، بہت سارے سے کفار حکمراں گزرے ہیں جن کے پاس عدل تھا، جن کے پاس انصاف تھا، پروردگار نے ان کی حکومت کو باقی رکھا، 50 سال تک ان کی حکومتیں باقی رہیں۔ ایران پر بھی حکمرانی کی ہے، 50 سال تک ان کی حکومت باقی تھی، صرف عدل و انصاف کی بنیاد پر، رعایا کے ساتھ غمخواری۔ لیکن یاد رہے مسلمان ہی کی حکومت کیوں نہ ہو، اگر اس حکومت میں ظلم گھس چکا ہے، اس حکومت میں زیادتی گھس چکی ہے، تو وہ حکومت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے یقیناً ہمیں اور آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں کہ حکومت ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی۔ پروردگار نے مکھی کے ذریعے سے نمرود کو ہلاک کر دیا، کیا اس حکومت کو ہلاک نہیں کرے گا؟ ضرور ہلاک کرے گا۔ وَأَمْهِلْهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ ڈھیل ہے، ڈھیل۔ جس طریقے سے آسمان میں اڑتی ہوئی پتنگ جب اس کا اڑانے والا ڈھیل دیتا ہے تو سامنے دوڑنے والے دوڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ پتنگ کٹ چکی ہے، لیکن ڈور تو پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے گا کھینچ لے گا اور کھینچ لیتا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَيَحْسَبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَمْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ ظالمین یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار کے چنگل سے ہم نجات پا چکے ہیں، رب کائنات کی پکڑ سے ہم بچ چکے ہیں۔ ان کی مثال، ان ظالموں کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کتے کو اس کا آقا ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ کتا سمجھتا میں آزاد ہو گیا، اس کا پٹا، اس کا ڈور اس کے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جتنے ظالمین کی تعداد ہے، جتنے ظالم حکومتیں ہیں، وہ آسا شام میں 12 لاکھ کی تعداد میں مسلمانوں پر جو بمباریاں ہوئی ہیں، اور اس وقت سرزمین عرب میں 12,000 کی تعداد میں جو علماء کرام کو اور طالبان علوم نبوت کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا، اور اسی طریقے سے سرزمین ہند میں اس وقت موجودہ حکومت میں جن مسلمانوں کو یا یہاں کے سیکولر لوگوں کو حق میں آواز اٹھانے والے لوگوں کو اپنے حقوق کے مطالبہ کرنے والوں پر بمباریاں اور گولیوں کے ذریعے سے اگر تحت دیکھ کر دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں۔ اللہ کا عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، یہ ہلاک ہوں گے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے ایسے لوگوں پر، زمین پھٹے گی، جس طریقے سے قارون دھسا اسی طریقے سے ظالم حکمراں دھسیں گی انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج اسی بات کی ضرورت ہے۔ یقیناً مقابلہ ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبو۔ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ ہر دور میں کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ جب تک ہم مقابلہ نہیں کریں گے تب تک آزمائشیں نہیں آ سکتی ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں ہمیں پرکھنے کے لیے، ہمیں دیکھنے کے لیے ہمارے اندر کن کے حق میں ہمارے اندر احقاق حق اور ابطال باطل کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے اندر وہ پاور اور قوت ہے کہ ہم زاغوں کے تصرف سے اپنے نشیمن کو چھین کر نکالیں، کیا ہم ان ڈکیتوں اور اچکوں سے اپنے عدل انصاف کی کرسیوں کو نکال سکیں کہ وہ ہمارے اندر طاقت ہے یا نہیں، کیا لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا جذبہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے پروردگار کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں آئیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار اس واقعے کو بیان کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ان منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقیناً وہ واقعہ بڑا خطرناک رہا ہوگا۔ 1 ماہ تک اللہ کے نبی پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا اور انہیں اما عائشہ کو فتح نصیب ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی مصیبت
آئے گی۔ یہ سامنے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ وقتی مصیبت ہے، ایک بلبلہ ہے۔ آسمان سے آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی گرتا ہے تو ایک بلبلہ پیدا ہوتا ہے، اس بلبلے کی میعاد اور اس بلبلے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ پلک جھپکتے ہی وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ امیت ہوں یا مودی ہوں یا ان جیسے ظالمین ہوں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ان لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں تو یاد رکھو یہ ایک بلبلہ ہے، یہ بلبلہ پھٹ جائے گا میرے عزیز دوستوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ہمیں ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اپنے ہاتھوں میں اگر ہم اپنے چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا اور شان نہیں ہے۔ اور یاد رہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اکتائی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمان اس وقت جو مختلف پلیٹ فارموں پر کھڑے ہیں، یہ الگ بریلوی کی قوم الگ، اور یہ حنفیت الگ، یا مالکیت الگ، حنابلہ الگ، ان تمام چیزوں کا ہمارے مد مقابل لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ ایک ہیں۔ یہودیوں نے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے یہود اور نصارہ میں اتنی خطرناک دشمنی ہے، اتنی خطرناک دشمنی ہے کہ یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ عیسائیوں کا کوئی وجود نہیں، ہم عیسائیوں کو نہیں مانتے۔ عیسائیوں نے کہنا شروع کیا ہم یہودیوں کو نہیں مانتے۔ ان دونوں میں زبردست دشمنی ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں جو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے والے ایک دکان کھول رکھی ہے ہم نے، یہ کافر، یہ جنتی، یہ جنت کسی کے باپ کی ہے۔ لہذا اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگ غزوہ احد کے موقع پر آپ کو معلوم تھا کہ اس تعداد میں 1000 کی تعداد میں 300 کی تعداد منافقین کی ہے، آپ کو معلوم تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان 300 منافقین کو الگ نہیں کیا، اور جب 1000 کی تعداد کفار سے مقابلے کے لیے نکلی تو راستے میں 300 کی تعداد ہٹ گئی، نکل گئی۔ کیا اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، لیکن اس لیے الگ نہیں کیا تاکہ سامنے والا کیا سوچے گا کہ اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو الگ کر دیا۔ لہذا اگر اس وقت ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقائد کے اعتبار سے کمزور ہیں، اگر ان کے مسالک کے اعتبار سے وہ کمزور ہوں تو ایسے موقع پر ہم ان کے دامن کو داغدار نہ کریں، ان کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اپنوں کو ساتھ ساتھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ یہ دلت بھائی SC ST جن کو کہ ان برہمنوں نے شودر بنا دیا ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ صرف گندگیاں صاف کریں گے، یہ پاخانے صاف کریں گے، ان کی تخلیق اسی لیے ہوئی ہے، جن کو عزت نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ ان کو جوڑو گے نا وہ آپ سے جڑیں گے، وہ آپ کے قریب آ جائیں گے، اور ہو سکتا ہو پروردگار ان کے قلوب کو اسلام کی روشنی سے بھر دے۔ وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی عزت دینے والا ہو، کیونکہ انہیں عزت نہیں ملتی ہے۔ وہ تو صاف کہتے ہیں میں ہندو نہیں ہوں، میں کیسا ہندو؟ تم مجھے ہندو کہتے ہو ہمیں صرف اپنی تعداد میں جوڑنے کے لیے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے جس پیالے سے آپ پانی پیتے ہو اس پیالے سے ہمیں محروم کر دیتے ہو، جس مندر میں آپ عبادت کرتے ہو اس مندر میں ہمیں نہیں جانے دیتے ہو، تو کیسے ہم ہندو ہیں؟ صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ماننے والا نہیں، تو گویا کہ ان کو ایک تڑپ ہے، انہیں ایک بے چینی ہے۔ آئے کوئی ان کے ہاتھ کو تھامے، آئے کوئی اپنے سینے سے ان کو جوڑے، آئے کوئی اپنی پلکوں پر انہیں بٹھائے، آئے کوئی اپنے صوفے پر انہیں بٹھائے، آئے کوئی اپنے بستر پر انہیں بٹھائے، لیکن کوئی بٹھانے کو تیار نہیں۔ یہاں تو آپس میں ہم مسلمان لڑ رہے ہیں۔ کیا یہی ہمارا دین سکھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی یہی سکھا رہی ہے؟ میرے بھائیوں، آج بھی یہ میدان ہمارا ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پروردگار کہ قرآن آیات پر ہم 100% یقین لائیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم SC ST کو اور دلت لوگوں کو اپنے سے قریب کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ میدان ہمارا ہے۔ یہ 15 کی تعداد میں
یا اس سے بھی بہت کم کی تعداد میں ان لوگوں کا ایک بلبلہ ہے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ضرور پھٹے گا۔ لہذا ہم ان حضرات اور آپ بھی ان کے لیے دعا کرو جنہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اب تک سڑکوں پر کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر وہ حضرات جن کی داڑیاں پک رہی ہیں، جن کے بال پک رہے ہیں، پروردگار انہیں استقلال سے نوازے، انہیں ثبات قدمی سے نوازے اور ان کی جھولی میں پروردگار فتح عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اختلافات و انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔